بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، وقار ارشد آپ کا بایولوجی ٹیچر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نیا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ نیا چیپٹر، نئے ٹاپکس، نئے موضوعات اور نئی دلچسپیاں لیے ہوئے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ نئے لیکچر کو شروع کرنے کے لیے، نئے ٹاپکس کو ڈسکس کرنے کے لیے آئیے موو کرتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا چیپٹر کا نام بایو ڈائیورسٹی ہے۔ بایو ڈائیورسٹی کیا ہے؟ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ان دو الفاظ کو ڈسکس کرنے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اس چیپٹر میں ہم پڑھنے والے ہیں جانداروں کی مختلف اقسام کے بارے میں، ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایوولوشن کے بارے میں، ہم مطالعہ کرنے والے ہیں تاریخ کا کہ مختلف ادوار میں مختلف سائنسدانوں نے جانداروں کو کیسے گروپوں میں تقسیم کیا، جانداروں کی سائنٹیفک نیمنگ کیسے کی جاتی ہے، ڈیفورسٹیشن سے کیا مراد ہے، انسانی سرگرمیوں کے ماحول پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، بایو ڈائیورسٹی کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہے، بایو ڈائیورسٹی کی اہمیت کیا ہے اور بایو ڈائیورسٹی کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اسی طرح بایو ڈائیورسٹی کو جو سب سے بڑے تھریٹس ہیں وہ کیا ہیں۔ اسی طرح سے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں گلوبل وارمنگ کے بارے میں، ہم ڈسکس کرنے والے ہیں امپیکٹس آف ہیومن بینگ آن بایو ڈائیورسٹی کے حوالے سے، ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اسٹیپس اینڈ پلانس فار کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی کے حوالے سے۔ یہ تمام موضوعات اس چیپٹر میں ہماری ڈسکشن کا حصہ ہوں گے۔ آج ہم آغاز کرتے ہیں بیسک انٹروڈکشن سے، بایو ڈائیورسٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بایو ڈائیورسٹی دو الفاظ کا مجموعہ ہے اور بایو کہا جاتا ہے لائف کو۔ ڈائیورسٹی کی بات کی جائے، ڈائیورسٹی کا مطلب ورائٹی ہے، ورائٹی آف آرگنزمز ود ان اسپیشیز اینڈ امنگ اسپیشیز، ایک ہی اسپیشی کے مختلف جانداروں کے درمیان فرق اور مختلف اسپیشیز کے جانداروں کے درمیان فرق۔ اگر اس کی ڈیفینیشن کی بات کی جائے، اس کی ڈیفینیشن آپ یوں کر سکتے ہیں، اٹ از دا میئر آف ورائٹی آف آرگنزمز among species and within species۔ Dear students، ورائٹی کی بات کو سمجھنے سے پہلے یہ بات کلیئر کر لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے، اس دنیا کے اندر جانداروں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ وہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اصل تعداد بھی ہماری معلومات سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے علاوہ اور بہت سی کائناتیں پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس یونیورس کا بھی مالک ہے، دوسری یونیورسز کا بھی مالک ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب المشرقی و رب المغربی، رب المشارقی و رب المغاربی، رب المشارقین و رب المغاربین، مشرق اور مغرب کا رب، مشرقوں اور مغربوں کا رب، بہت سے مشرقوں اور بہت سے مغربوں کا رب۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کون کون سی ہیں وہ تمام ہمارے علم میں نہیں ہیں، اور محتاط اندازے کے مطابق آج کی جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پر سائنسدانوں کا ماننا یہ ہے کہ جو کل تعداد ہمیں معلوم ہے وہ اصل اقسام کی تعداد کا 1/3 سے بھی کم ہے، 1/3 سے بھی کم ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اتنی بڑی تعداد میں جاندار پائے جاتے ہیں، کچھ اڑتے ہیں، کچھ رینگتے ہیں، کچھ پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، کچھ 4 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور بے شک ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا، فمنہم من یمشی علی بطنی، بس کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں، ومنہم من یمشی علی رجلین، کچھ ایسے ہیں جو 2 پاؤں پہ چلنے والے ہیں، ومنہم من یمشی علی اربع، کچھ ایسے ہیں جو 2 پائے ہیں۔ اللہ جیسا چاہتا ہے بناتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ہم اس زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں اس میں یونٹی کم دکھائی دیتی ہے۔ ان میں ایک کامن کریکٹر تو ہے اور وہ زندگی کا ہے، لیکن ان میں ڈائیورسٹی زیادہ ہے، ان میں اختلافات زیادہ ہیں، ان کی شکل و صورت میں فرق زیادہ ہے، ان کے فنکشنز میں ڈفرینسز ہیں، کچھ اڑتے ہیں، کچھ تیرتے ہیں، کچھ دوڑتے ہیں، کچھ رینگتے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک کا افزائش نسل کا طریقہ الگ ہے، ہر ایک کا دشمن سے بچاؤ کا طریقہ الگ ہے، ہر ایک کی خوراک الگ ہے، ہر ایک کا خوراک لینے کا طریقہ الگ ہے، کچھ خوراک بناتے ہیں اور کچھ دوسرے جانداروں کو خوراک کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اس کو بایو ڈائیورسٹی کہا جاتا ہے، میئر آف ورائٹی آف ڈفرینٹ آرگنزم ود ان اسپیشیز اینڈ امنگ اسپیشی، اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اور یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے،
ایک کو بایو کہا جاتا ہے اور ایک کو ڈائیورسٹی کہا جاتا ہے. ڈیفینیشن کے بعد اس کی ڈیپینڈنس کی بات کی جائے تو بایو ڈائیورسٹی جو کسی بھی علاقے کی ہے اس کو اردو میں تنوع کہا جاتا ہے. ڈائیورسٹی کے لیے تنوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور بایو کے لیے حیاتیاتی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ بایولوجی کو علم حیاتیات کہا جاتا ہے. تو آپ اس کو ذہن نشین کر سکتے ہیں، یا آپ کے لیے ایک ایڈیشنل انفارمیشن ہے. اب اس بایو ڈائیورسٹی یا حیاتیاتی تنوع کی ڈیپینڈنس مختلف فیکٹرز پہ ہے، جس میں نمبر 1 کلائمیٹ ہے، نمبر 2 الٹیٹیوڈ ہے، نمبر 3 سوئل ہے، اور نمبر 4 پریزنس آف ادر اسپیشیز ہے. یعنی کسی بھی علاقے کی بایو ڈائیورسٹی وہاں رہنے والے جانداروں کی اسپیشیز کا تعین یہ 4 عوامل کرتے ہیں، یہ 4 فیکٹر کرتے ہیں. وہاں کا کلائمیٹ کیسا ہے، موسم کیسا ہے، سردی گرمی کے حوالے سے، ہوا میں نمی کے حوالے سے یا خشکی کے حوالے سے، پانی کی دستیابی کے حوالے سے یا عدم دستیابی کے حوالے سے بایو ڈائیورسٹی مختلف ریجنز میں زمین پر مختلف پائی جاتی ہے. الٹیٹیوڈ کی بات کی جائے، کچھ علاقے ایسے ہیں سطح سمندر سے بہت بلند ہیں، پہاڑی علاقے ہیں. کچھ علاقے ایسے ہیں جو چٹیل میدان ہیں، کچھ علاقے ایسے ہیں جو کہ صحرا ہیں، اور کچھ علاقے ایسے ہیں جو سطح مرتفع پوٹھوار کی طرح ہیں، جہاں کہیں اونچے نیچے ٹیلے ہیں اور کہیں میدان ہیں. اسی طرح سے سوئل کی بات کی جائے تو مٹی بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، مٹی کی قسم کا بھی انحصار ہوتا ہے وہاں پائی جانے والی بایو ڈائیورسٹی پر. ادر اسپیشیز کی بات کی جائے، کسی بھی علاقے میں جو جاندار پائے جاتے ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں وہاں کی بایو ڈائیورسٹی پر. ڈسٹریبیوشن، ڈیئر اسٹوڈنٹس، ماحول کے اعتبار سے، موسم میں فرق کے اعتبار سے زمین کو مختلف ریجنز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، اور وہ ریجن کون سے ہیں؟ ٹراپیکل، سب ٹراپیکل، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیمپریٹ ریجن. یہ مختلف ریجن ہیں زمین پہ پائے جانے والے جہاں پر مختلف قسم کے موسم موجود ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے فردر ڈیٹیلز کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امپورٹنس، اگر ہم امپورٹنس کی بات کریں، بایو ڈائیورسٹی کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. مثال کے طور پہ فوڈ کے حوالے سے، ڈرگز کے حوالے سے، بلڈنگ مٹیریلز کے حوالے سے، اسی طرح سے کیمسٹری آف ایٹماسفیئر کو مینٹین کرنے کے حوالے سے، ریسائکلنگ آف نیوٹرینٹس کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ مینٹیننس آف ایکو سسٹم کے حوالے سے. بایو ڈائیورسٹی کی امپورٹنس میں سب سے پہلے فوڈ کو لے لیجئے. ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں یا تو پودوں سے حاصل ہوتا ہے یا جانوروں سے حاصل ہوتا ہے. پودوں کی بات کی جائے، پھل اور سبزیاں اس کی مثالیں ہیں، اناج کے دانے اس کی مثالیں ہیں، گندم اس کی مثال ہے، جو جوار اور باجرہ اس کی مثال ہے. یہ تمام کی تمام اشیاء ہمیں پودوں سے حاصل ہوتی ہیں. اگر ہم خوراک کی بات کریں، جانور ہماری خوراک کا ذریعہ ہیں. جانور بھی گوشت خور ہوتے ہیں یا جانور پودوں کو کھاتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام لائف سے ریلیونٹ ہیں، یہ تمام کے تمام زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تمام کے تمام جاندار ہیں، اور یہ بایو ڈائیورسٹی میں کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے خوراک کا اہم ذریعہ ہے. نمبر 2، ڈرگز کی بات کی جائے، ہمیں بہت سی اشیاء دوا کے طور پر استعمال کرنا ہوتی ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر کا اوریجن یا پلانٹس ہوتے ہیں یا اینیملز ہوتے ہیں. ہم پودوں سے، ہم جڑی بوٹیوں سے دوائیں بناتے ہیں، ہم جانوروں کے جسم سے دوائیں حاصل کرتے ہیں، کیمیکلز ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، ان کو میڈیسن یا ڈرگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں.
ہم انگور سے شراب بناتے ہیں، ہم فنگس سے پینیسیلیم بناتے ہیں، ہم بیکٹیریا سے سٹرپٹومائسین بناتے ہیں، ٹیٹرا سائکلین بناتے ہیں۔ یہ مختلف مثالیں ہیں ڈرگز کی جو ہمیں پودوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ فاکس گلو ایک پودا ہے، اس سے ہمیں ایک دوا ڈیجیٹیلس حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اوپیم سے مورفین حاصل ہوتی ہے۔ یہ مختلف مثالیں ہیں ڈرگز کی۔ اس کے بعد بلڈنگ مٹیریلز کی بات کی جائے، ہمیں ربڑ حاصل ہوتا ہے، ہمیں ایڈہیسو مٹیریل حاصل ہوتے ہیں، ہمیں فائبرز حاصل ہوتے ہیں، ہمیں لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ لکڑی کو فرنیچر میں استعمال کیا جاتا ہے، تعمیرات میں استعمال کیا جاتا ہے، اور کنسٹرکشن کے پرپسز کے لیے اس کو انڈسٹری میں ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ لکڑی ہمیں درختوں سے حاصل ہوتی ہے، ان کے تنوں کو کاٹ کر جنگلات سے لی جاتی ہے۔ یہ مختلف مثالیں ہیں بلڈنگ مٹیریلز کی جو ہمیں obtain ہوتے ہیں بایو ڈائیورسٹی سے۔ کیمسٹری آف ایٹماسفیئر۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، بایو ڈائیورسٹی کی وجہ سے ایٹماسفیئر کی کیمسٹری مینٹین رہتی ہے۔ بایو ڈائیورسٹی کی وجہ سے ہماری فضا میں جو مختلف کیمیکلز موجود ہیں ان کا بیلنس اور توازن برقرار رہتا ہے۔ بایو جیو کیمیکل سائیکل کے ذریعے سے، جس میں مائکرو آرگینزمز انوالو ہوتے ہیں، ہمارے ایٹماسفیئر میں، ہمارے ایکو سسٹم پہ، ہماری زمین کے اوپر نائٹروجن کی اماؤنٹ مینٹین رہتی ہے، اسی طرح سے آکسیجن اور کاربن کی اماؤنٹ مینٹین رہتی ہے، اسی طرح سے مختلف نیوٹرینٹس کی اماؤنٹ مینٹین رہتی ہے۔ پانی کا واٹر سائیکل، اس میں بھی آرگینزمز کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ ریسائکلنگ آف نیوٹرینٹس۔ بایو جیو کیمیکل سائیکل کی بات کی میں نے، یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے فضا سے مختلف کیمیکلز جانداروں کے جسم میں آتے ہیں اور جانداروں کے جسم سے واپس فضا میں چلے جاتے ہیں، انوائرمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ڈیٹیل ڈسکشن اس ٹاپک کے حوالے سے ہم کلاس 10 میں کریں گے۔ یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ ایک سائیکلک پاتھ وے ہے جس کے ذریعے میٹیریلز کی موومنٹ ہوتی ہے، انوائرمنٹ ٹو آرگینزم اور بیک ٹو انوائرمنٹ، اور اس میں بھی بایو ڈائیورسٹی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ مینٹین ایکو سسٹم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، بایو ڈائیورسٹی کی وجہ سے ہماری اس زمین پر جو لیونگ ورلڈ ہے، اس کے جو ایکو سسٹم ہے، ان کی مینٹیننس میں مدد ملتی ہے۔ بایو ڈائیورسٹی کی وجہ سے جو مختلف جاندار زمین پہ پائے جاتے ہیں، ان کی ڈیفرنٹ ورائٹیز کی وجہ سے زمین کا توازن قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بلا وجہ نہیں بنایا ہے، بے مقصد نہیں بنایا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور ہم آنے والی کلاس میں چیپٹر نمبر 16 میں ڈسکس کریں گے انٹریکشن ان ایکو سسٹم کے حوالے سے، پریڈیشن کے حوالے سے، پیراسائٹزم کے حوالے سے، میوچلزم کے حوالے سے، کہ جانداروں میں مختلف فوڈ ریلیشنز پائے جاتے ہیں، اور اگر کوئی بھی جاندار یا اس کی اسپیشی ختم ہو جاتی ہے، ایکو سسٹم پر اس کے مضر اثرات پڑتے ہیں، برے اثرات رونما ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ امپورٹنس ہے بایو ڈائیورسٹی کی، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے شارٹ کویسچن یا لانگ کویسچن کی فارم میں۔ آئیے کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن ڈسکس کر لیتے ہیں۔ امپورٹنٹ فگر ہے، چیپٹر کی سٹارٹنگ میں دی گئی ہے۔ سائنسدانوں کے محتاط اندازے کے مطابق جانداروں کی معلوم اقسام 10 ملین ہیں۔ 10 ملین کا مطلب 1 کروڑ ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں جانداروں کی اقسام پائی جاتی ہیں، اور ان کی کل تعداد کیا ہے، یہ ہمارے علم سے باہر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، امپورٹنٹ فار آبجیکٹیو ٹائپ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے ایم سی کیوز کی فارم میں، اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، جو معلوم اقسام ہمارے علم میں ہیں وہ اصل تعداد کے 1/3 سے، یعنی 1/3 سے بھی کم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ جانداروں کی نئی نئی اقسام دریافت ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح آج زمین پہ جو ہمیں زندگی دکھائی دیتی ہے وہ 4 بلین ایئرز آف ایوولوشن کا نتیجہ ہے۔ ایوولوشن کی بات کی جائے، ایوولوشن کا مطلب چینجز ود دا پیسیج آف ٹائم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں زندگی کے اوریجن کے بارے میں، ارتقاء کے بارے میں، ابتدا کے بارے میں بالکل آغاز سے علم نہیں ہے۔ البتہ جو فاسلز ہمیں ملتے ہیں ان کے مطابق 600 ملین سال پہلے جو جاندار پائے جاتے تھے وہ سمپل یونی سیلولر تھے، وہ بیکٹیریا اور سائنو بیکٹیریا کی صورت میں تھے، وہ پروکریوٹس تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے، اور وہ فلورا اینڈ فانا کے حوالے سے ہے۔ یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، ایگزامینیشن میں پوچھا جا سکتا ہے، فلورا اینڈ فانا میں ڈفرنس بیان کیجیے۔ فلورا اینڈ فانا میں کیا فرق ہے؟ پودوں کی بایو ڈائیورسٹی کو
फ्लोरा कहा जाता है, जानवरों की बायोडाइवर्सिटी को फाना कहा जाता है। The biodiversity of plant is called flora and the biodiversity of animals is called fauna. Dear students, ये important question है, ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन में पूछा जा सकता है। आज हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, बायोडाइवर्सिटी के बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश की, हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा कि जिनकी बुनियाद पे बायोडाइवर्सिटी किसी भी इलाके में पाई जाती है, हमने बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में बायोडाइवर्सिटी मुख्तलिफ तरह से पाई जाती है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन की बात की जाए तो इनमें से कुछ रीजन्स ऐसे हैं कि जहां बायोडाइवर्सिटी रिच है, बहुत ज्यादा है, और कुछ रीजन ऐसे हैं जहां सारा साल बर्फ रहती है, जिन्हें हम पोलर आइस कैप्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल अंटार्कटिका है। ये दुनिया का सर्द तरीन इलाका है जहां सारा साल बर्फ रहती है, यहां बायोडाइवर्सिटी ना होने के बराबर है। हमने डिस्कस किया कि 10 मिलियन की इकसाम पाई जाती हैं जानदारों की इस दुनिया के अंदर, और ये असल तादाद के 1/3 से भी कम है। हमने डिस्कस किया कि आज जो जिंदगी हमें दिखाई देती है वो 4 बिलियन ईयर्स की एवोल्यूशन का रिजल्ट है, और हमने डिस्कस किया लिमिटेड फॉसिल्स के रिकॉर्ड के मुताबिक 600 मिलियन साल पहले जो जिंदगी थी वो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सूरत में पाई जाती थी। हमने फ्लोरा एंड फाना में डिफरेंस को समझने की कोशिश की, हमने बायोडाइवर्सिटी की सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश की। ये तमाम सवालात शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू का हिस्सा बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। आपने तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना है, आज के इस लेक्चर को अच्छी तरह से मेमोराइज करना है, और मेमोराइज करने के लिए नोटबुक पे नोट डाउन करना है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज का ये नया चैप्टर जो कि नए मौज़ूआत पे मुश्तमिल था आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, और आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। अब अगले मरहले में आपने इसको टीचर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक फॉलो करते हुए याद करना है। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ भी लेंगे, समझने के बाद इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करेंगे, आज के काम को याद भी करेंगे, इम्तिहानात में अच्छे नंबर भी हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।